بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال دیکھ کر کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر واقعتاً آزاد ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ 1947 میں جب یہ سارا معاملہ شروع ہوتا ہے، کہ جب پاکستان انڈیا وجود میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے کشمیر ایک تنازعہ بنتا ہے، جب ہری سنگھ انڈیا کے ساتھ الحاق کا ارادہ کر لیتا ہے، وہاں سے ایک لڑائی شروع ہوتی ہے جس کی بیسس پہ پھر یو این ریزولوشنز آتی ہیں کہ دونوں ملک اپنی اپنی فوجیں پیچھے کریں، اور جو کشمیر کی عوام ہے ان کو حق دیا جاتا ہے کہ آپ کہ یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ بہرحال اس تقسیم کے وقت کشمیر، جموں کشمیر یہ ایک آزاد ریاست تھی۔ جو پہلی شروع کی ریزولوشن تھی اس میں تو خیر دو ہی آپشنز دی گئیں کہ آیا انڈیا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ۔ البتہ اس کے بعد 13 اگست 1948 کو جو ایک ریزولوشن پاس کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جو فیوچر سٹیٹس ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ول آف دا پیپل، یعنی کشمیری عوام کی ول۔ اب اس میں پھر ان کے پاس تین آپشنز آ گئی تھیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں گے، پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں تو پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے، اور اگر ایک آزاد کشمیر کی ریاست بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہی پاسبلٹی کو دیکھ کر اس ٹائم پاکستان کے فورن آفس نے سیکیورٹی کونسل کو ایک لیٹر لکھا اور اس میں باقاعدہ یہ سوال پوچھا، جس کا جواب ہاں میں ملنے کے بعد پھر انہوں نے اپنی فیوچر کی سٹیٹمنٹ ہی بدل دی، کہ جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان انفارچونیٹلی اس چیز کے لیے تو راضی تھا کہ پورا کا پورا کشمیر انڈیا کے پاس چلا جائے، لیکن وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے کہ پاکستان کہ کشمیر ایک آزاد ریاست بن جائے۔ آرٹیکل 257 میں جو پاکستان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اس کے مطابق پاکستان پورا حق دیتا ہے کشمیریوں کو کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، البتہ اگر وہ ایک خود مختار ریاست بھی بنانا چاہیں تو پاکستان اس کا بھی احترام کرے گا۔ اب آئینی طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جو ہم نے کشمیر کا آئین بنوایا ہے 1974 میں جو ادھر لاگو ہے، وہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، کہ ادھر ادھر آ کے ایک کانٹرڈکشن ہے، اس کو اب ہپوکریسی کہیں کیا کہیں اللہ عالم، لیکن اس میں ہم نے کشمیریوں کو بہرحال مجبور کیا ہے کہ نہ تو کشمیری یو این میں اپنی کوئی آزاد ریپرزنٹیشن رکھ سکتے ہیں جموں کشمیر کے مسئلے کو لے کے، نہ ان کی کوئی آزاد فوج ہو سکتی ہے، نہ ان کی اپنی کوئی کرنسی ہو سکتی ہے، اور نہ وہ اپنی آزاد خارجہ یا فورن پالیسی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف ہم لپ سروس تو کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے پاس پورا رائٹ ہے، لیکن دوسری طرف پریکٹیکلی ہم اس کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آرٹیکل 33 میں تو ہم باقاعدہ ان سے پاکستانی ریاست کی بیعت بھی لے لیتے ہیں کہ اس کے مطابق تو کوئی جو کشمیری ہے وہ آفس ہولڈر بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ یہ اوتھ نہ لے لے کہ وہ جموں کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی اسینشن میں بلیو کرتے ہی کرتے ہیں، اور اس کے وہ برعکس نہیں جا سکتے، اور کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی کو ایسی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے جو اس کے برخلاف بات کرتے ہوں۔ تو یعنی ایک طرف ہمارا جو 257 آرٹیکل کے تحت دعویٰ ہے، وہ دوسری طرف پریکٹیکلی بالکل خراب ہو جاتا ہے، اور اسی چیز پر بیسکلی انڈیا بھی پلے کرتا ہے۔ البتہ انڈیا کا تو معاملہ صاف ہی ہے کہ انہوں نے تو 370 ریووک کر کے یہ بالکل مطلب کلیئر ہی کر دیا کہ وہ کسی قسم کی بھی مطلب خود مختاری کے قائل ہیں ہی نہیں جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے۔ آلدو شروع میں تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے، یو این کی ریزولوشن یہ صاف بتاتی ہیں۔ البتہ اسی سلسلے میں جو اس وقت کی سچویشن بنی ہوئی ہے، کرنٹ سچویشن جو اس ٹائم چل رہی ہے، یہ کافی پاکستان کے مقدمے کے لیے خطرناک ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب باقاعدہ طور پر
جموں کشمیر سے بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں فاروق عبداللہ، پہلے سب سے ان کی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. وہاں پہ آج ظلم ہو رہا ہے، وہاں کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں، وہاں کی خبریں پوری طرح معلوم نہیں ہیں. اور تو میں تو اپیل کروں گا یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کمیٹی کو کہ انہیں وہاں جانا چاہیے اور وہاں دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر کون سی مصیبتیں آ رہی ہیں، کہ ہم لوگوں کو اور ساری دنیا کو یہ پتہ لگے کہ وہ کس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر اس کی جانچ. اچھا، اب جہاں تک ان کی بات ہے، اس طرح تو یہ پرو انڈیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں، ان کا بھی ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ I'm deeply disturbed by the news coming from across the LOC. یعنی بیسیکلی وہ یہ اس میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس ٹائم پاکستان میں صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ بڑی مطلب سیڈننگ ہے، اور پاکستانی حکومت کو فورس کا استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو سننا چاہیے، اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس معاملے کو سلجھائیں اور اس کو پیسفلی ریزالو کریں. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ ہوپفلی مطلب سینس پریویل کرے گی اور لوگوں کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو اب یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں یہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستانی حکومت کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر جموں کشمیر کی سائڈوں سے بھی اس قسم کی آوازیں لگنے لگ گئیں. اور عبداللہ فاروق کا تو جہاں تک سوال تھا وہ تو چلیں مان لیا کہ پرو انڈین ہے، لیکن یہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں یہ تو مطلب حریت پسند مانے جاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ مطلب کشمیر میں ان کی بہت مقبولیت ہے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کی کافی ان کو پذیرائی حاصل ہے. تو اس معاملے میں پاکستانی حکومت جس طرح سے ابھی تک معاملات کو لے کے چل رہی ہے یہ کافی خطرناک ہے. اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو ہے جو کہ ایک جیک یعنی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک سربراہ کی طرف سے ہے، وہ بھی ذرا سنتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. پاکستانی عوام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی تائید سے کہ یہ جو مجمع ہے یہ دیکھیے جہاں تک ہماری آواز جائے گی. کیا میں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لاکھوں کا مجمع آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے خلاف ہیں؟ پاکستانی ریاست کے خلاف ہے؟ پاکستانی عوام کے خلاف ہے؟ پاکستانی عوام ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ان کی تائید سے، اس مجمع کی تائید سے نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی ریاست سے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی اداروں سے، نہ ہمارا جھگڑا پاکستانی فورسز سے، اور پاکستانی عوام سے تو ہمارا جھگڑا بنتا ہی نہیں، وہ ہمارے اتحادی ہیں. یہی بات ہے، تائید کرتے سارے. میں جو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی حکومت زیادہ بن چکی ہے، آپ کے ادارے یہاں کی مظلوم اور محکوم عوام کے اندر پاکستان کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے کس منصوبے کے تحت جو کر رہے ہیں، کون لوگ اس کے اندر شامل ہیں، جس کا فائدہ ہمارا اصلی دشمن بھارت، ہمارا اصلی دشمن جموں کشمیر کی عوام کا اصلی دشمن بھارت کو فائدہ پہنچانے کے در پہ ایسے اقدامات، ایسی دہشت گردانہ کاروائیاں یہاں کی پرامن عوام پہ کی جا رہی ہیں. آپ پاکستانی عوام سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ہم پرامن طور پہ اپنے بنیادی رائٹ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ایسے حقوق کے لیے جن حقوق کے لیے
पाकिस्तानी अवाम भी जदोजहद कर रही है। اب ویسے تو جو یہ عمر نذیر کشمیری صاحب تھے جو کہ جیک کے ایک سربراہ میں سے ہیں، ان کی باتیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات پھر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا کہ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ وہ لوگ پاکستانی ریاست کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی کشمیری ہیں، جتنے بھی کشمیریوں کو میں جانتا ہوں، وہ تمام کے تمام پرو پاکستان تھے۔ انفیکٹ ایون جب پاکستان اور انڈیا کا پچھلے عرصے میں جنگ والا معاملہ ہوا تب بھی وہ تمام کے تمام پاکستانی فوج کے ساتھ تھے، وہ پاکستانی فوج کو سراہ رہے تھے، وہ پاکستانی فوج کے لیے حتیٰ کہ جانے دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو آپ اب ان لوگوں کو، اور مزے کی بات ہے وہی سارے لوگ اس ٹائم میں جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ ملک اور پاکستانی ریاست کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ تو بیسیکلی پورے پاکستان کے مطالبات ہیں۔ اس ٹائم پورا پاکستان ہی ایک قسم کا ریاست کے خلاف ہے۔ پنجاب بھی پاکستان سے خوش نہیں ہے، KPK بھی خوش نہیں ہے، بلوچستان بھی خوش نہیں ہے، سندھ بھی خوش نہیں ہے، تو بالکل اسی نہج پہ یہ لوگ بھی خوش نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کو آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر کے تو آپ بیسیکلی جو جو وہ لوگ جو ایک آزاد ریاست کی بات کرتے ہیں، آپ لوگ ان کے موقف کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ لوگ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ باقی تمام لوگ بھی اسی موقف پر آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ جس طرح کا آپ نے اس ٹائم کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور پھر سے میں یاد کرا رہا ہوں کہ اب یہ آوازیں صرف آزاد کشمیر تک نہیں رہی ہیں بلکہ جموں کشمیر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور ان کے بھی دونوں دھڑوں سے، کہ ایک طرف ان کے جو پرو انڈیا لوگ ہیں وہ بھی وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پرو پاکستان یا پرو حریت لوگ تھے مانے جاتے ہیں، وہ بھی وہی سیم باتیں کر رہے ہیں۔ تو ادھر ہمیں سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ معاملات ہمارے ہاتھ سے آہستہ آہستہ نکل جائیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی بھی راولا کوٹ میں کچھ اموات کی خبریں سنی ہیں جو کہ بڑی افسوسناک خبریں ہیں، دل توڑ دینے والی خبریں ہیں۔ تو خدا را اللہ کرے کہ اللہ ہمارے جو اوپر کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کو کوئی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور میری عوام سے بہرحال ایک اپیل ضرور ہے کہ اس ٹائم ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم ہمیں اپنے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی بھائی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے پٹھان ہیں، چاہے پنجابی ہیں، چاہے سندھی ہیں، چاہے کشمیری ہیں، جدھر جدھر لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں اس زیادتی کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ان مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ باقی آپ کا سننے کا شکریہ۔